بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ صابری میاں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ورڈز یوٹیوب چینل۔ بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ انور اپنے ٹین کی چھت والے مکان میں دبکا بیٹھا تھا۔ اس کی گود میں 6 ماہ بچہ اور برابر میں بخار میں تپتی ہوئی اس کی بیوی صفیہ۔ بارش کب بند ہوگی؟ صفیہ نے کراہتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، پر میں باہر جا کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر انور باہر نکلا تو چار سو اندھیرا تھا۔ نیچے گھٹنوں کے برابر پانی تھا اور اوپر آسمان بادلوں سے پٹا پڑا تھا۔ بارش کی رمجھم دوبارہ موسلادھار یا بادوں باراں کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ چونکہ اس کا مکان قصبے کی نشیبی علاقے میں واقع تھا، لہٰذا اس بات کا قوی امکان تھا کہ مکان میں پانی کی سطح بلند ہو جائے۔ مکان کے اندر بھی پانی کی سطح ٹخنوں تک پہنچ چکی تھی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر وہ تشویشناک انداز میں خود سے بات کرنے لگا۔ اگر ٹین کی بوسیدہ چھت بارش کے پانی روکنے میں مدد نہ کی تو آج بچنا مشکل ہے۔ ارد گرد کوئی مدد کو نہیں ہے، کیونکہ سب ہی بستی والے اس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ البتہ آدھے کلومیٹر دور وڈیرا سچل سائیں کی کوٹھی ہے، وہاں شاید کچھ مدد مل جائے۔ کچھ نہیں تو سچل سائیں اپنے دالان کی چھت تلے ہی یہ اموس کی رات گزارنے دیں۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو صفیہ کے برابر لٹایا اور کمر کاس کے سیلابی پانی میں اترنے کی ٹھانی۔ جو ہی اس نے قدم رکھا تو پانی کے ایک ریلے نے اسے گویا گرا ہی دیا۔ بدقت تمام وہ کھڑا ہوا اور توازن بحال کیا۔ پانی کی طاقت بہت زوردار تھی، لیکن وہ سیلابی ریلے سے لڑتا ہوا کوٹھی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے دیو ہیکل دروازے پر نظر ڈالی اور مکینوں کی سکون کو حسرت کی نگاہ سے دیکھا۔ دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ پیٹا، لیکن اندر سے جواب ندارد۔ متعدد بار کوشش کے بعد آنکھیں ملتا ہوا ایک ملازم باہر آیا اور اس سے درشت لہجے میں مخاطب ہوا۔ کون ہو؟ کیا چاہیے؟ بھائی، میرا بچہ اور بیوی مکان میں بیمار ہیں، اگر وڈیرا سچل سائیں آج کی رات چھت تلے گزارنے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، انور نے لجاجت سے کہا۔ ملازم نے انور کے بھیگے ہوئے سراپے پر نظر ڈالی اور اسے اندر لے گیا۔ بدقت تمام وہ ڈھیرے کو نیند سے بیدار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈیرا باہر آیا اور تلخی سے بولا، کیا ہوا بھائی؟ کیوں رات میں پریشان کرتے پھر رہے ہو؟ انور نے اسے اپنی ببتا سنانی شروع کی۔ وہ آنسوؤں سے اپنی داستان غم رقم کر رہا تھا اور وڈیرا اسے بیزاری سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ چپ ہوا تو وڈیرا بولا، دیکھ، مجھے تیرے بچے اور بیوی سے کوئی لینا دینا نہیں، پر اگر تو خود رکنا چاہے تو رک جا۔ وڈیرا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے فیصلے کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ انور اتنا خود غرض تو نہ تھا، اس کے مذہبی اور تعلیمی پس منظر نے ہمیشہ خود غرضی سے بچنے کی تلقین کی تھی، چنانچہ اس نازک موقع پر وہ اپنے بچے اور بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کافی دیر کی حیل و حجت کے بعد وڈیرے نے نوکر کو حکم دیا کہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دے۔ انور دوبارہ اسی منشدھار میں پھنس گیا جس سے نجات کے لیے وہ نکلا تھا۔ اوپر آسمانی طوفان تھا تو نیچے پانی کا ریلا امیدیں ڈبو رہا تھا۔ وہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے رب سے شکایت کرنے لگا، اے اللہ، یہ کیسا انصاف ہے؟ کیا تو نے غریبوں کو یوں ہی بارش میں بہنے، بھوک سے تڑپنے اور بیماری میں مرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ تیرا کیسا انصاف ہے کہ امیروں کے تو کتے بھی بادام پستے کھائیں اور ہمارے بچے بھوک سے مریں؟ امیر پکے مکانوں میں سکون سے سوئیں اور ہم تنکے کے گھروندے سمیٹتے پھریں۔ امیروں کی صفائی کے پوچے بھی ہمارے لباس سے بہتر ہوں۔ کیسا انصاف ہے یہ؟ تو بولتا کیوں نہیں؟ کیا میں تیرا بندہ نہیں؟ کیا میرا بچہ تو نے پیدا نہیں کیا؟ کیا میری بیوی انسان نہیں؟ پھر یہ تقسیم کیسی؟ یہ تفریق کیوں؟ یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ابھی وہ یہ سب کچھ بول ہی رہا تھا کہ اچانک پانی کا ایک زوردار ریلا آیا اور اس کا توازن بگڑ گیا۔ وہ تنکے کی مانند پانی میں گوتے کھانے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ دم نکل رہا ہو اور اس کی روح پرواز کر رہی ہو۔ اس کے بعد اس کا دماغ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا اور اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب آنکھ کھلی تو ارد گرد کا ماحول اجنبی لگا۔ ارد گرد زرد رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ جب آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو علم ہوا کہ یہ ایک جھونپڑی ہے اور وہ ایک چارپائی پر لیٹا ہوا ہے۔ بیٹا، کیسی طبیعت ہے؟ ایک شفقت سے بھرپور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے دیکھا تو سامنے ایک باریش نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے تھے۔ وہ ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ جواب دے یا سوال کرے کہ بزرگ دوبارہ مخاطب ہوئے۔
گھبراؤ مت، میں نے تمہیں اپنی جھونپڑی کے سامنے بے ہوش پایا تو یہاں لے آیا۔ کیا ماجرا ہے؟ تم کون ہو اور اس سیلابی رات میں کہاں گھوم رہے تھے؟ انور نے بزرگ کو غور سے دیکھا تو اسے کوئی ایسی بات نہ ملی جس کی بنا پر وہ ان کے بیان پر شبہ کرتا، چنانچہ اس نے پوری رودات ان کو سنا دی۔ اپنی بپتا سنانے کے بعد وہ اٹھتے ہوئے بولا، اچھا میں اب چلتا ہوں، میری بیوی اور بچہ بے چین ہوں گے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو زور کا چکر آیا اور وہ دوبارہ چارپائی پر گر گیا۔ بیٹا، تمہارے سر سے خون کافی مقدار میں بہہ چکا ہے، اس نقاہت اور سیلابی رات میں باہر نکلنا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ رات یہاں گزار لو، پھر صبح کو جانے کا سوچنا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں بچا لیا۔ بزرگ نے مشورہ دیا، خدا کا شکر کیوں ادا کروں؟ اس نے ہی تو مجھے اس حال تک پہنچایا۔ اس نے ہمیں غریب بنایا اور پھر بارش و سیلاب کی آفات بھی ہم پر مسلط کر دی۔ اگر یہ عذاب ہے تو وہ ڈیروں، چوہدریوں اور امیروں پر کیوں نہیں آتا؟ کیا ہم ہی اس عذاب کا نشانہ بننے کے لیے رہ گئے ہیں؟ انور نے غصے سے جواب دیا، نہ بیٹا نہ، خدا کو برا بلا نہیں کہتے۔ بزرگ نے اسے سمجھایا، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیا ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں ہمیں ورثے میں نہیں ملیں؟ کیا یہ غربت، قسم پرسی اور مسکینی ہمیں خدا نے عنایت نہیں کی؟ کیا اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے؟ انور ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گیا۔ بزرگ نے اسے غصے میں دیکھا تو موضوع بدلنے کے لیے کہا، بیٹا تم باتوں سے تو پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو، تم کون ہو اور تمہارا پس منظر کیا ہے؟ انور نے جواب دیا، میں سندھ کے ایک قصے ڈیر و امراد کا رہنے والا ہوں۔ میں نے فلسفے میں ماسٹرز کیا ہے۔ میری تعلیم کراچی میں مکمل ہوئی ہے، البتہ چند گھریلو مجبوریوں کی بنا پر اس قصبے میں آنا پڑا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ اگر ابھی اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہو تو یہ ممکن نہیں، بلکہ اس سے تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ رات یہاں گزار لو، بزرگ نے دوبارہ مشورہ دیا۔ انور نے سوچا کہ اس مشورے پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، چنانچہ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ باہر بادل یوں ہی گرج رہے تھے، لالٹین کی ٹمٹماتی ہوئی پیلی روشنی اندھیرے سے دست و گریباں تھی۔ بجلی کی چمک سے جھگی کچھ لمحوں کے لیے منور ہو جاتی اور پھر وہی تاریکی۔ اس ماحول میں انور نے سونے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ بزرگ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ رہا تھا اور اس کے ذہن میں خدا سے متعلق وہی پرانے سوالات گردش کر رہے تھے۔ جب بزرگ نے سلام پھیر کر اس کی جانب دیکھا تو انور سے رہا نہ گیا اور ان کو مخاطب کر کے بولا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کون ہیں؟ میں ایک مذہبی اسکالر ہوں، میرا نام معاذ احمد ہے۔ میرا گھر تو شہر میں ہے لیکن یہاں جھگی میں کچھ دن سکون کے گزارنے آتا ہوں تاکہ اللہ کی قربت اور معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر سکوں۔ بزرگ نے جواب دیا۔ جب کافی دیر تک کوئی کچھ نہ بولا تو بزرگ دوبارہ مخاطب ہوئے، تم نے اپنے رب سے شکوہ کیا تھا، اگر مناسب سمجھو تو مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہو۔ انور نے موقع غنیمت جاننا تو سوال پوچھا، خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ بزرگ نے جواب دیا، بیٹا اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور کون برا۔ اچھوں کو وہ اپنے انعام و کرام سے نوازے اور بروں کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرے۔ انور نے دریافت کیا، لیکن مجھ سے تو اس آزمائش سے قبل نہیں پوچھا گیا، تو اس نے کیوں زبردستی اس امتحان میں ڈال دیا؟ کیا یہ ظلم نہیں کہ اتنے خطرناک آزمائش میں ڈال دیا؟ نہ بیٹا، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، تو وہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ تم سوچو کہ تم نے جتنے بھی انٹر اور بی اے کے امتحانات دیے ہیں، ان کا تم نے خود انتخاب کیا، سبجیکٹ منتخب کیے، رجسٹریشن کروائی اور اپنی مرضی سے امتحان گاہ میں خوشی خوشی داخل ہو کر پرچے میں سوالات حل کیے۔ ایسا ہی ہوا تھا نا؟ بزرگ نے استفسار کیا۔ ہاں، انور بولا، لیکن تمہارا اختیار پرچہ شروع ہونے سے پہلے کے لوازمات کی حد تک تھا، البتہ پرچے میں کیا سوالات پوچھے جائیں گے اس پر تمہارا کوئی بس نہ تھا۔ بیٹا، اگر کوئی شخص تمہیں زبردستی امتحان گاہ میں دھکیل دے اور پرچہ حل کرنے پر مجبور کرے تو وہ شخص یقینی طور پر ظالم ہے یا احمق۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، وہ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ ناممکن ہے کہ انہوں نے تمہیں یا مجھے اس امتحان میں زبردستی دھکیل دیا اور ہم سے ہمارا ارادہ نہ پوچھا۔ قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں بیان ہوتا ہے
بے شک ہم نے امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ یہ امانت کیا تھی؟ یہ در حقیقت اسی آزمائش اور امتحان کی دعوت تھی۔ اللہ نے آسمانوں، زمین اور انسان کو یہ آفر کی کہ آیا وہ اس امتحان میں اترنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ انسان کے پاس آپشن تھا کہ وہ بھی زمین و آسمان کی طرح منع کر دیتا، لیکن اس نے اس چیلنج کو اپنے اختیار سے قبول کیا۔ انور نے اعتراض وارد کیا، لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے کوئی ایسا اقرار کیا ہو، مجھ سے تو نہیں پوچھا گیا۔ بیٹا، یاد نہ ہونا کسی واقعے کے نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کسی کو بھی یہ یاد نہیں کہ ہم نے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ گزارے، کس طرح ہماری ولادت ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے باوجود یہ سب واقعات ایک حقیقت ہیں۔ بزرگ نے اعتراض رفع کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ انور کی آنکھوں میں شکوک و شبہات کے سائے لہرا رہے تھے۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی، بادلوں کی گڑگڑاہٹ ختم ہو چکی تھی اور لگتا تھا کہ بارش رک چکی ہے۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا، لیکن بادلوں کی وجہ سے تاریکی اسی طرح منہ کھول کر ہر اجالے کو نگلنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد انور گویا ہوا، چلیں، اگر مجھ سے پوچھا گیا تھا تو مجھے غربت و افلاس کا پرچہ کیوں دیا گیا؟ کیا یہ پرچہ بھی میرا انتخاب ہے؟ بزرگ نے یہ سن کر ایک طویل اہلی اور بولے، اب مجھے تفصیل سے بتانا ہوگا کہ اللہ نے کس طرح انسان کو اس کی پیدائش سے قبل اپنی اسکیم سے آگاہ کیا اور اسے اس امتحان کے بارے میں مکمل تفصیلات بتائیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے اس چیلنج کو قبول کر سکے۔ یہ سمجھنے کے لیے اس بیان کو غور سے سنو۔ یہ کائنات ایک گیند کی مانند ہے، پھر ایک بگ بینگ یعنی عظیم دھماکہ ہوا اور یہ گیند پھٹ کر مختلف اجزاء میں تقسیم ہو گئی۔ یہی اجزاء مختلف ستارے اور سیارے بن گئے۔ خالق کائنات نے 7 آسمان بنائے اور ان کی الگ الگ 7 زمینیں۔ 7ویں آسمان کی زمین پر اس نے انسان کو بسانے کا فیصلہ کیا۔ یہ زمین ابتدا میں ایک آگ کے گولے کی مانند تھی، آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈی ہونے لگی اور شدید بارشیں ہوئیں، جس سے اس کا سارا حصہ پانی میں ڈوبا معلوم ہونے لگا۔ اسی بہر میں خشکی نمودار ہوئی اور سبزہ گاہ، پھر آہستہ آہستہ چرند پرند، درخت اور کیڑے مکوڑے وجود میں آئے۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کو تخلیق کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس سے قبل فرشتے اور جنات کو وہ پیدا کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی بھی انسان کو اس آزمائش میں دھکیل دیتا اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہ ہوتا، لیکن انہوں نے انسان کو انتخاب کا حق دینے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانوں کی ارواح کو نکالا اور روح کو دیکھنے، سننے، سوچنے اور بولنے کی طاقت دی۔ گویا یہ ایک جسم کے قالب کے بغیر ایک وجود تھا جو رابطے اور شعور کے تمام لوازمات سے بھرپور تھا۔ تمام ارواح کو مستقبل کے امتحان سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے بتا دیا کہ وہ انسان کو اپنی جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے اور ابدی بادشاہی کا تاج پہنانا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ بزرگ نے اپنا بیان جاری رکھا۔ انور دلچسپی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، کیونکہ اس گفتگو میں اس کے ان گنت سوالات کا جواب پوشیدہ تھے۔ اس کے بعد انسانوں کی ارواح کو اگلا منظر دکھایا گیا، جس میں دنیا کی زندگی کا نقشہ تھا۔ منظر انتہائی اہم اور فیصلہ کن تھا، کیونکہ اسی میں ان ارواح کو اپنے کسی کردار اور زمانے کا انتخاب کرنا تھا۔ ان کرداروں میں امیر و غریب، بیمار و صحت مند، خوبصورت و بدشکل، ذہین و کند ذہن، مرد و عورت، طاقتور اور کمزور اور دیگر بنیادوں پر مشتمل آپشنز موجود تھے۔ ہر کردار کے اپنے فائدے اور نقصانات بھی بتائے گئے۔ مثال کے طور پر غریبی اختیار کرنے والوں کو جسمانی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ بھوک، پیاس، افلاس اور کچے مکانوں کی زندگی گزاریں گے۔ انہیں بیماری، آفات و اموات کا زیادہ سامنا کرنا پڑے گا، یعنی وہ صبر کے امتحان میں ہوں گے۔ لیکن اس کردار کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی اس مشکل حالات میں کی گئی نیکی، صبر اور اچھائیوں کا اجر کئی گنا بڑھ کر ملے گا۔ نیز وہ اپنی ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے باعث بہت کم اپنے رب کو بھلا پائیں گے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ انسان کو ارادہ و اختیار کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا جا رہا ہے تو انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ اگر انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تو یہ بہت خون خرابہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام انسانوں کے نام سکھائے جو دنیا میں انبیاء، صدیقین، صالحین اور خدا پرستانہ شخصیت کے حامل بننے والے تھے۔ جب حضرت آدم نے ان ناموں کو فرشتوں کو بتایا تو فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اظہار کیا۔ یہ تو آپ بڑی عجیب باتیں بتا رہے ہیں، میں تو یہ باتیں کبھی کسی مولوی سے نہیں سنی، ان باتوں کی قرآن سے کیا دلیل ہے؟ انور نے سوال کیا۔ بزرگ اس کی جانب مسکرا کر بولے، مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس کی دلیل دریافت کی۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 اور 173 میں مختصر طور پر عہد الاسد کا واقعہ بیان کیا ہے۔ جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنایا اور ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے باپ دادا پہلے ہی سے کرتے آئے تھے اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، اور جیسا بڑوں کو کرتے دیکھا ہم بھی ویسا ہی کرنے لگے۔ تو اے اللہ، کیا ان غلط راہ نکالنے والوں کے فعل پر تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ اب اگر اس آیت کو غور سے پڑھو تو علم ہوگا کہ اللہ نے جب اس اہتمام سے آدم کی پشت سے ارواح کو نکالا تو محض توحید کا اقرار نہیں کروایا، بلکہ آئندہ کی زندگی کا نقشہ بھی پیش کیا ہوگا۔ جبھی تو اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن تم توحید کے منکر نہ ہو جانا۔ قیامت کا ذکر جب روحوں کے سامنے کیا گیا تو یہ لازم تھا کہ آزمائش کا پورا نقشہ پیش کیا جائے، ورنہ مجرد قیامت کا ذکر کرنا ارواح کے لیے ناقابل فہم ہوتا۔ اسی طرح ارواح کو یہ بھی بتایا گیا کہ اگر انہوں نے شرک کیا، عذر یہ پیش کیا کہ ان کے آباء و اجداد بھی ایسے ہی تھے، تو یہ عذر ناقابل قبول ہوگا۔ یہ ساری تفصیلات ارواح کی سمجھ میں اسی وقت آ سکتی ہیں جب دنیا میں پیش آنے والی زندگی کا خاکہ پیش کیا جائے۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے انسان، زمین اور آسمانوں کو یہ اختیار کی امانت دی اور انسان اسے قبول کر لیا۔ بلکہ ایسے ہی سورہ بقرہ کی مندرجہ بالا آیات بھی اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں۔ یہ سن کر انور نے ایک اور سوال کیا، لیکن اس آیت میں تو مختصر طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ ہر انسان کو مختلف کردار میں سے اپنی مرضی کا کردار منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا؟ یقیناً یہ بات قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہے۔ عہد الاسد پر کئی احادیث بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ سند کے لحاظ سے ناقابل اعتبار ہیں لہٰذا میں انہیں دلیل کے طور پر پیش نہیں کروں گا۔ البتہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ سب کچھ کامن سینس بتاتا ہے کہ جب دنیا میں ایک شخص کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹری کا امتحان دے یا کامرس کا، تو اللہ نے بھی یہ اختیار انسان کو دیا ہوگا کہ وہ اپنے ذوق کے مطابق کوئی کردار منتخب کر لے۔ البتہ یہ میری ذاتی رائے ہے، تمہیں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے کہ امتحان کا نقشہ بھی انسان کو دکھایا گیا اور ساتھ ہی اسے اختیار بھی دیا گیا۔ اب یہ اختیار کس حد تک تھا، اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ انور بولا، اگر میں ایک حسین و جمیل لڑکا بننا چاہتا اور اس کے ساتھ ساتھ دولت کے انبار کا بھی مطالبہ کرتا تو کیا یہ ممکن تھا، اور اس انتخاب کے کیا فائدے اور نقصانات ہوتے؟ بزرگ نے ناصحانہ انداز میں جواب دیا، یہ دیکھنے میں تو ایک خوبصورت اور پرکشش امتحان کا آپشن ہے، لیکن اس کی کئی آفات تھیں۔ پہلی آفت تو یہ کہ اس میں جسمانی مشقت کی بجائے نفسیاتی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس امتحان میں ڈپریشن، تکبر، خدا فراموشی کا امتحان تھا۔ ان تمام دشواریوں کے باوجود اس شکر کے امتحان میں کامیابی کا امکان تو موجود تھا، لیکن کافی دشواریوں کے بعد۔ انور گویا اپنے آپ سے بولا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے اس غربت و افلاس کے کردار کو قبول کیا، لیکن اگر میں نے غربت کا انتخاب کیا تو میں ہمیشہ غریب ہی رہوں گا۔ انور نے اپنے خلجان کو دور کرنے کی سعی کی۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اس امتحانی پرچے میں کچھ معاملات خدا تعالی نے اپنی حکمت کے تحت طے کر رکھے ہیں، جبکہ کچھ امور انسان کے اختیار میں ہیں۔ چنانچہ ایک غریب آدمی چاہے تو اپنی محنت کے بل بوتے پر امارت کے پرچے کا انتخاب کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے خدا کا اذن ہونا لازم ہے۔ بزرگ نے وضاحت کی، اگر کسی روح اس آزمائش میں اترنے سے منع کر دیا تو اس کا کیا ہوا؟ انور نے پوچھا، اس دستبرداری کا مطلب ہے کہ مقابلے سے پیچھے ہٹ جانا۔
چونکہ ان تمام ارواح کو دنیا میں بھیجنے کا تو فیصلہ اللہ نے ہی کر لیا تھا، چنانچہ ایسے لوگوں کو دنیا میں تو بھیج دیا جائے گا، لیکن انہیں بچپن ہی میں موت دے دی جائے گی، چونکہ ان لوگوں نے امتحان قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ انہیں جنت میں ایک بے شعور خدام کے طور پر داخل کر دیا جائے گا، جیسے ایک روبوٹ ہوتا ہے۔ یہاں ان کا کام صرف خدمت کرنا ہوگا، لیکن یہ بھی میری ذاتی رائے ہے اور تمہیں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ جواب دینے کے بعد بزرگ نے اپنی بات جاری رکھی۔ جب انسان کو تمام اسکیم سے آگاہ کر دیا گیا تو پھر ان سے عہد لیا گیا جو عہد الست کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اللہ کی وحدانیت پر قائم رہنے اور اپنے واحد خدا ہی کی عبادت و اطاعت پر حلف لیا گیا، اور تمام ارواح نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد ارواح کو دوبارہ ایک مقام پر مقید کر دیا گیا جہاں سے انہیں ان کے مقررہ وقت پر دنیا میں بھیجا جانا تھا۔ انور سوال کرنے کے لیے بے چین تھا کہ بزرگ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک کر کہا، اب ذرا اس طویل بحث کا خلاصہ سن لو، اس کے بعد کوئی سوال کرنا۔ ہر انسان کو اس کی مرضی سے اس دنیا میں ایک مخصوص مدت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ خدا انسان کو نظر نہیں آتا تاکہ آزمائش ہو سکے، البتہ اس کی نفس و آفاق کا نشانیاں اس کے وجود پر دلیل ہیں۔ انسان کو بن دیکھے خدا پر ایمان لانا پڑے گا اور ساتھ ہی اس کے تمام احکامات کو ماننا ہوگا جو آپ کے علم میں ہوں۔ اس آزمائشی عرصے میں عہد الست کی ملاقات کو انسان کی یادداشت سے محو کر دیا گیا ہے، البتہ اس کا ایک ہلکا سا تاثر انسان کی فطرت میں ہمیشہ پیوست رہتا ہے۔ خدا کی مرضی بتانے کے لیے ہر انسان کی فطرت میں خیر و شر کا شعور رکھ دیا گیا ہے، جو ہر لمحے اسے بتاتا ہے کہ وہ درست راست ہے یا نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ خدا کے پیغمبر وحی کے ذریعے سیدھے راستے کی نشاندہی کرتے رہے ہیں۔ پھر جس نے خدا کی بندگی اختیار کی اور اس کے احکامات کو مانا تو وہ کامیاب، اور جس نے نفس اور شیطان کی راہ کو چنا تو ناکام۔ کامیابی کا نتیجہ جنت ہوگی اور ناکامی کا انجام دوزخ کی ابدی زندگی۔ انور کے پاس مزید کچھ پوچھنے کے لیے نہیں تھا۔ اس ساری گفتگو کے دوران وہ بھول چکا تھا کہ اس کی بیوی اور بچہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ بارش بند ہو چکی تھی، فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ وہ اٹھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اب خاصی توانائی آ چکی ہے۔ اس نے اٹھ کر بزرگ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے واپسی کی اجازت طلب کی۔ وہ جب اپنے گھر پہنچا دیکھا کہ تمام رشتہ دار گھر کے باہر جمع تھے۔ انور نے ایک آہ بھر کر اپنے بچے کی جانب دیکھا جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، پھر صبر سے اپنی آہ و بقا ضبط کرنے لگا کیونکہ یہی اس کا امتحان تھا۔ پھر اس نے حسرت سے اپنے بوسیدہ مکان کو دیکھا، لیکن اسے بزرگ کی بات یاد آئی کہ یہ غربت اس کا اپنا انتخاب تھی۔ وہ باہر نکلا تو تازہ ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ حبس ختم ہو چکا تھا، مطلع صاف تھا اور پانی بھی اتر چکا تھا۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور مسکرا کر اپنے انتخاب کو درست ثابت کرنے کا عزم کیا۔